السلام علیکم۔ کینڈیلا کے کو استعمال کرنے والے اصحاب کے لیے ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے۔ اس میں آج ہم تین چیزیں کریں گے۔ پہلے کہ کس طرح آپ اکاؤنٹ ہیڈز بنا سکتے ہیں۔ ایڈمن سے میں اس میں لاگ ان ہوں اور یہ ڈیمو ورژن میں اس وقت چلا رہا ہوں۔ تو جب آپ اس ونڈو میں ہیں جو سیلز اینڈ ریٹرن کے لیے ہے، تو اس میں کبھی ایسا یہ بھی ہوتا ہے آپ کو کہ آپ پیچھے کوئی انوائس دیکھنا چاہتے ہیں، یہ کسٹمر لے کے آیا کوئی گڈز اور وہ ساتھ میں رسید لے کے آیا، اس پہ نمبر پڑا ہے، تو اب آپ نے وہ چیز چیک کرنی ہے کہ اس کا ریٹرن لینا ہے۔ سپوز مثلا اس نے کچھ دوائی واپس کرنی ہے، تو جب آپ اس ونڈو پہ ہوں تو آپ کے یہاں سرچ ریسپٹ، اس سرچ ریسپٹ میں جا کے اس کو کلک کیجئے، تو اس ونڈو میں یہاں آپ نے جو چیز بھی سیل کی ہوئی ہے وہ ان 2 تاریخوں کے اندر فرام اور ٹو 1 نومبر سے 10 دسمبر تک کی یہ اس نے یہاں پر دکھائی ہوئی ہے۔ یہ ابھی میں نے 2 انٹری ڈالی ہیں تاکہ میں سمجھا سکوں۔ تو یہاں پر آپ کو سپوز ہم پورے مہینے کی دیکھنا چاہ رہے ہیں، کسی خاص دن کی دیکھنا چاہ رہے ہیں، سپٹمبر کے فرض کریں کہ ہم نے 16 تاریخ کی دیکھنی ہے، تو صرف اسی کا رکھنا ہے، تو سپٹمبر ہی کا مہینہ آگے بھی سلیکٹ کر لیں۔ تو ٹھیک ہے، یہ دونوں سلیکٹ کیے اور یہاں پر یہ سرچ بٹن ہے، اس کو پریس کیا تو اس نے ہمیں یہاں پر اس کی لسٹ دے دینی ہے۔ کیونکہ آج صرف اس ویڈیو کے لیے میں نے اس ڈیمو کے اندر میں 2 انٹریز کی تھی، وہ آج کی ڈیٹ میں تھی، اس لیے اب دیکھیں کہ یہ 16 سے لے کے 16 سپٹمبر تک کی، چونکہ اسی دن کی ہم چاہ رہے تھے تو اس میں کچھ انٹری دکھائی نہیں دی، اور یہ اگر میں یہاں پر آج تک کی ڈیٹ کر دیتا اور پھر سرچ کروں تو یہ دیکھیں یہ آپ کو یہ 2 انٹریز مل گئیں۔ تو آپ نے اس میں سے فرض کیجئے کہ ہم یہی تلاش کر رہے تھے، تو اس میں سے یہ انوائس نمبر یہاں پر انٹر ہوتا ہے، تو جس انوائس کو چاہیے آپ اس کو رکھ کے ڈبل کلک کر لیں تو یہ اس کی ونڈو اوپن ہو گئی، اس کی ڈیٹیل آ گئی کہ اس میں کیا کیا ہے۔ ورنہ آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر میں صرف یہ لکھ رہا تھا، بتایا جا رہا تھا کہ جی یہ نیٹ ٹوٹل کتنے پیسے اس انوائس پہ ہیں اور اس میں جو چیزیں دی گئی ہیں ان کی کوانٹٹی کیا ہے۔ جو ریگولر ورژن ہے اس میں اس کے آگے ایک اور 2-3 کالم اور آتے ہیں، جس میں سے کاپی ہے، ریٹرن ہے، تو آپ وہاں سے کاپی یہی انوائس آپ ری سیل کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو یہ ساری چیزیں پھر دوبارہ انٹر کرنے کی ضرورت نہیں، وہی چیز سیم کی سیم وہاں آ جاتی، اور ریٹرن کرنا چاہتے ہیں تو ریٹرن لیتے تو یہ ساری چیزیں اس میں یہ کوانٹٹی مائنس میں آ جاتی۔ بہرحال یہاں پر یہ ہے، یہ اس سے ایک تو آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ کیسے ہم اپنی پریویس انوائس کو اوپن کر سکتے ہیں، اور پھر اگر کوئی اور ریسٹرکشن نہیں لگی ہوئی، مثلا آپ نے کہیں کیش فلو کلوز کیا ہوا ہے تو پھر آپ اس میں ایڈٹ نہیں کر سکیں گے۔ مثلا میں اب یہ والی اوپن کرتا ہوں اور اس میں اگر میں کوئی ایڈ کرنا چاہوں، مثلا یہاں سے میں نے ایک اور میڈیسن لی اور ان کی کوانٹٹی اس نے اب کہا یہ کوانٹٹی اب ہمیں زیادہ چاہیے، لیٹس سے یہ 5 ہے، پھر یہ 4 ہے، یہ 10 ہے، یہ 20 ہے، تو اس طرح کریں تو میں نے اس کو ایڈ کر لیا اور اب اس کو سیو کیا، یہ اب اپڈیٹ کیا اس میں، تو کیش کین ناٹ بی لیس دین دی اماؤنٹ، کیونکہ یہاں پر میں نے جب اس نے ہمیں پیسے دیے تھے میں نے یہاں وہ لکھا ہوا تھا، تو اس کو ڈیلیٹ کر دیں یہاں سے تو یہ خود اب اپڈیٹ کر لے گا۔ اب جب بھی ہم اس کو اپڈیٹ کریں گے تو دیکھیں اس نے یہ کر لیا، واپس جا کے دیکھتے ہیں، اب یہ دیکھیے یہ اس کی پرائس 7168.15 بن گئی، تو اپڈیٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم نے اس کو کیش فلو میں یا کسی اور جگہ میں کلوز کر دیا ہوا تو پھر ایڈ نہیں کر سکتے تھے، کوئی کچھ نہیں کر سکتے، ایڈیٹنگ نہیں کر سکتے۔ تو ایک تو یہ چیز ہے۔ اب اس کے ساتھ سے جب ہم ایکسپینسز میں جاتے ہیں، یہ تو سیل کا آ گیا، ہم نے یہ چیزیں سیل کی اور یہ ہمارے پاس 46,573 روپیز یہ ہمیں آئے ہیں۔ تو اس میں اگر ہم جاتے ہیں تو شاپ ایکٹیویٹیز کے اندر جائیں اور اس میں آپ یہ دیکھیں کیش، یہ ڈیلی کیش فلو ہے، اگر یہ کلوز کر دیں گے تو پھر یہ آگے ریسٹرکٹ ہو گیا، آپ نہیں کر سکتے کچھ اور بھی اس میں ایڈیشن اور یا سبٹریکشن۔ ابھی اس میں مثلا جب ایکسپینسز کی بات آتی ہے تو مثلا آپ نے شاپ کا رینٹ دینا ہے تو یہ اکاؤنٹ ٹرانزیکشن میں آ جائے، کیونکہ یہ پراپر اکاؤنٹ پروگرام نہیں ہے، لیکن انہوں نے اس جگہ میں آپ کو ایکسپینسز ڈالنے کی دی ہوئی ہے۔ تو یہاں دیکھ لیں کہ یہ 2 انکم والی بھی ایڈ ہوئی ہوئی ہیں، اور اس میں ایک میں نے شاپ رینٹ
یہ جو ہے رینٹ شاپ، اس کے اندر میں نے 1500 روپے ڈالے تو یہ مائنس کے ساتھ آ رہی ہے. اس سے بھی یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ ایک ایکسپینس ہیڈ ہے جس کی فگر یہاں پر مائنس میں لکھنے میں آپ کو یہاں پر وہ پلس میں ہی آپ نے 1500 لکھنے، لیکن یہ خود اس کو یہاں مائنس میں لے گا. مثلا اب ہم دیکھتے ہیں کوئی ایکسپینس ڈالتے ہیں اور اس میں اگر ہمیں وہ ہیڈ نہیں ملتا، مثلا ہم پیٹرول ڈالنا چاہ رہے ہیں یا الیکٹرک بل ڈالنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں وہ ابھی موجود نہیں ہے. تو ایسی کوئی چیز جس کو آپ الگ سے ہیڈ میں ڈالنا چاہتے ہوں تو آپ کو پہلے اس کا اکاؤنٹ ہیڈ بنانا پڑے گا. اس کام کے لیے کنفیگریشن میں جائیے، مسلینیس، اس کے اندر میں یہ آپ کو دیکھیں اکاؤنٹ ہیڈز، اس کو اوپن کریں اور یہاں پر جیسے اب میں یہ لکھ دیتا ہوں یوٹیلیٹی بلز. اب چاہیں تو یوٹیلیٹی بل میں یا صرف الیکٹریسٹی لکھ دیں، واٹر بل لکھ دیں، اس طرح لکھنا چاہتے ہیں، یا آپ وہ سارے بل اس میں ایک میں نام سے ڈال دیتے ہیں. فرض کریں میں ابھی صرف یوٹیلیٹی بلز میں یہی رکھتا ہوں، اور یہاں پر آپ چاہیں تو اس کی کوئی ڈسکرپشن بھی ہے وہ کرنا چاہتے ہیں، کوئی اور زیادہ ڈیفائن کرنا چاہ رہے تھے جو یہاں ہیڈ میں مشکل ہوتا ہے کہ بہت لمبے نام لکھیں یا کیونکہ آپ کو یاد رہنا مشکل ہے، تو یہ یہاں پر اس کے بارے میں ڈیٹیل لکھ دیں. تو جب یہ آپ نے کر دیا، آپ نے اس کو سیو کر دینا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے اس میں یہاں پر یہ ایڈ ہو گیا. اب یہاں سے اگر آپ ایگزٹ کرتے ہیں، لیکن ابھی آپ کو اس پہ یہ نہیں شو کرے گا. دیکھیں یوٹیلیٹی بل ادھر میں نہیں آ رہا کیونکہ اکاؤنٹ ریفریش نہیں ہوا. اس کے دو طریقے ہیں، یہاں ایگزٹ کر دیں سمپل اور واپس آ جائیں اکاؤنٹ ٹرانزیکشن اور سلیکٹ کریں. تو یہ دیکھیں آپ کو یوٹیلیٹی بلز ہی ملا. اس میں سپوز اس کی 1000 روپے بل آیا تو ہم نے یہاں پر یہاں لکھ لیجئے یہ وہ آگے یوٹیلیٹی بل میں تو آپ نے الیکٹریسٹی نہیں لکھا کیونکہ اس میں پانی کا بل بھی تھا، اور تھوڑا سا بہتر ہے تو یہاں لکھ لیجئے الیکٹریسٹی. تو اگر واٹر ہوتا تو میں اس کے حساب سے لکھ دوں، اور جو بھی ہے یوٹیلیٹی بلز میں جو آپ ڈالنا چاہ رہے ہیں ایک سے زائد اگر تو یہاں، یا بل فار دی منتھ آف سے دسمبر 2020. میں نے بہت ایسے لکھ دیا، ادروائز آپ سمپلی لکھ دیا الیکٹریسٹی دسمبر 2020 نومبر 20 نومبر، کیونکہ یہاں یہ ڈیٹ تو موجود ہے جس میں آپ یہ بل ایڈ کر رہے ہیں، لیکن یہ ہو سکتا ہے پچھلے مہینے کو، تو تھوڑا سا بہتر ہو جاتا ہے جو اس میں ڈیٹیل لکھ دی. تو زیادہ لکھیں گے تھوڑا لکھنے میں آپ کو ٹائم لگے گا، لیکن آگے جب بھی آپ فیوچر میں پڑھیں گے کوئک ہو جائے گا آپ کو یہ چیز کو سمجھنا. تو اس طرح یہ لکھ دیا تو اور اس کو سیو کر لیا. اب دیکھیں میں نے یہاں پر یہ پلس میں یعنی 1000 ڈالا ہوا ہے. جب میں نے سیو کیا ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں یہ مائنس میں آیا کیونکہ یہ ایک ایکسپینس کا ہیڈ تھا. تو اب یہ ہم فرض کریں اس وقت میرے پاس یہ 2 آئٹم ایسے ہیں جو ایکسپینس کے ہیں اور 2 آئٹم ہیں جو میرے سیل کے ہیں، جو جہاں سے مجھے پیسے ملے. اس کے علاوہ بھی کوئی اور ذریعہ ہوتا ہے جس سے مجھے پیسے ملتے، مثلا آپ نے کریڈٹ کارڈ سے یا اپنا کسٹمر کی ممبرشپ کوئی بنائی ہے اور اس کا کارڈ بناتے ہیں آپ اور اس کے چارجز لیتے ہیں، تو وہ بھی ایک انکم ہے. تو آپ وہ انکم میں ڈالیں گے، اور جب وہ چارج کے لیے جو کارڈ آپ نے بنایا اس کی پرچیز کی آپ نے، تو ظاہر ہے وہ ایکسپینسز میں ڈالیں ہوئے. تو یہاں پر ایکسپینس کا ایک اور ڈال دیں کہ سپوز ممبرشپ کارڈ پرنٹنگ، لیٹ سے کوئی بھی جو آپ نام دینا چاہتے ہیں وہ ایکسپینس اس میں ڈال لیجئے، اور اس کا خرچہ بھی آ گیا. مثلا آپ کے 10 روپے کا وہ کارڈ کا سارا خرچہ بن رہا ہے اور کسٹمر سے آپ 20 روپے لے رہے ہیں، تاکہ آپ کو ریونیو میں پلس مائنس کر کے وہ 10 روپے کا پرافٹ شو ہو سکے. تو یہ 2 باتیں یہاں پر ہوگی، ایک تو یہ ہماری سیل ہے جس سے انکم ہوئی، یہ 2 آئٹمس ہماری ایکسپینس ہیں مختلف ہیڈ میں، ایک میں شاپ رینٹ ہے اور دوسرے میں یوٹیلیٹی بل ہے. اور اس کے ساتھ میں یہاں کامرس کے اندر میں جو ہم نے یہاں اوپر ٹرانزیکشن کامرس لکھے تھے وہ یہاں پر اپیئر ہو رہے ہیں. آپ چاہیں اس کالم کو تھوڑا سا ایسے بڑھا لیں یا یہاں پر سے کالم کو یہ کریں تو یہ کالم سارے فلی آپ کو ڈیفائن کیے ہوئے دکھ رہے ہوں گے
جو کچھ بھی لکھا جتنی لینتھ ہے اسی حساب سے کالم کی ویڈتھ بڑھ جائے گی. تو یہ ہو گیا. بس اب آپ نے یعنی سپوز یہ آج ہم نے کام اس کا یہ ختم کر دیا. تو ایک آئٹم تو ہمارا یہ پورا ہو گیا کہ اگر ہم نے نئے ہیڈز ڈالنے تو کیسے ڈالیں گے وہ آپ نے دیکھ لیا. کنفیگریشن مسیلینیس اس کے اندر آ جائیں. یہ سارے نئے اس میں ہیڈ چیزیں بنا سکتے ہیں. لائن آئٹم بیس کے اندر کی ڈیٹیل یہاں آ گئی. وہ الگ میں ویڈیو میں آپ کو کروں گا. ابھی اس وقت ہم یہ کر رہے ہیں کہ اگر ہم نے ایکسپینس یا انکم کے کچھ اکاؤنٹ ہیڈز بنانے تو وہ کس طرح بنا لیں گے. تو یہ آپ نے دیکھا کہ اکاؤنٹ ہیڈز کے اندر جا کے کلک کریں گے تو وہ ونڈو آ جائے گی. ایک تو یہ ہو گیا. اب آ جاتے ہیں ہم اس کے اوپر کہ جو اپنے سیل کا وہ کیا تو اس کالم میں ہوں گے تو کوئی بھی سپوز ایک اور ہم سیل کر رہے ہیں. یہ 4 آئٹم لیے. کوانٹٹی اس میں ایک میں 10 ہے, 5 ہے, 2 ہے, 20 ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے حساب سے یہ آپ کے پیسے بن گئے. یہاں پر آپ کو ایک کیلکولیٹر دیا ہوا ہے کہ انہوں نے یہ 520 روپے بنے تو کسٹمر نے آپ کو 500 کا نوٹ دے دیا. جب آپ نے کلک کیا تو اس نے یہی فگر یہاں لکھی ہے کہ کسٹمر نے ہمیں اتنے ہی پیسے دیے. لیکن اگر کسٹمر نے ہمیں 500 کا نوٹ دے رہا ہے تو اب مجھے کیسے معلوم ہو کہ کتنا ہے. تو بجائے میں کیلکولیٹر میں جاؤں تو ایک تو میں جب یہاں لکھوں گا تو یہ آپ کو بیلنس بتا دے گا کہ یہ پیسے آپ نے ریٹرن کرنے 79 روپیز 93 پیسہ. اچھا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے کسٹمر سے پیسے لیے بھول سے ہم نے وہ اس میں ڈال دیے دیکھا نہیں نوٹ اور 500 کی جگہ وہ کسٹمر کہہ رہے نہیں میں نے تو آپ کو 1000 دیا تھا. تو یہ عادت بنا لیں کہ یہاں پر جب آپ نے اس کو بتایا جی 420 روپے ہو گئے تو اس نے آپ کو 1000 کا نوٹ نکال کے دیا یا 500 کا دیا تو یہاں لکھ لیں. مثلا اس نے یہاں پر 1000 کا نوٹ دے دیا تو میں نے یہاں 1000 کا لکھا تو 579 میں نے اس کو واپس کرنے. تو اب یہ بھی کنفرم ہو گیا کہ اس نے کتنے دیے تھے اور یہاں کیلکولیٹ بھی ہو گیا. تو میں نے اس کے حساب سے اس کو یہاں سیو کر لینا ہے. تو آپ کے اب ہم اس کو یہ سرچ میں جائیں چونکہ آج ہی کی بات ہے اس لیے فرض کریں کہ یہ ہم نے صرف آج کی اس میں ڈیٹ لگا رکھی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ اس میں اس سے پیچھے والی ڈیٹ میں کوئی اگر لکھا ہوتا تو وہ یہاں اپیئر نہیں ہوتا. تو یہ ابھی تیسری جو ہم نے 420 روپے کی یہ کی ہے انٹری یہ اس کے اندر میں یہاں پر بھی آ گئی. اب ہم تیسرے فیز پہ جاتے کہ انکم اور ایکسپینس ہماری اس کی ہم رپورٹ نکالنا چاہ رہے ہیں. تو یہ رپورٹس میں آ جائیں. پہلا ہی ہے اکاؤنٹ رپورٹس اور اس میں ہے شاپ انکم اسٹیٹمنٹ. تو انکم اسٹیٹمنٹ میں آپ نے کلک کر دیا تو یہاں پر وہ ڈیٹ کی رینج پوچھتا ہے کہ کتنے عرصے کے درمیان کی آپ نے اسٹیٹمنٹ نکالنی ہے. تو فرض کریں ہم آج ہی کی کرنا چاہ رہے ہیں تو صرف آج کے ڈیٹ کی دونوں وہ لے لیں. تو اس کو رپورٹ جنریٹ کر دیں. یہاں پر یہ رپورٹ آ گئی. تو اس کے 2 حصے ہیں. پہلے حصے میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ آئٹمس ہیں جس سے آپ کی انکم ہوئی ہے. وہ کریڈٹ سیل میں سے آ رہا ہے, ممبرشپ کا کی کیش میں سے آ رہا ہے, یا کریڈٹ کارڈ کے سیل کے اندر سے ہے, یا کیش سیل کے اندر سے ہے. تو کیش سیل میں یہ ٹوٹل اس نے بتا دیا. ان سب کا جو بھی ہوتا تو وہ ٹوٹل ہو کے یہاں پر آ گیا. ٹوٹل ریونیو یہ آ گیا. اس میں سیکنڈ پورشن جو ہے ہماری یہ کاسٹ, یہ اس میں جو ہم نے آئٹمس سیل کیے ہیں وہ ان کی کیا تھے. یہ جب آپ نے بل انٹر کیا ہے تو اس وقت سے اس کی کاسٹ وہاں پر انٹر ہوئی ہے. تو یہ جو ہم نے 46,993 کی چیزیں بیچی ہیں یہ 39,944 کی ہم نے پرچیز کی تھی. ٹھیک ہے. تو یہ اس نے یہاں پر ٹوٹل بتا دیا. اس میں یہ دونوں ایکسپینس کے ہی ہیں کیونکہ یہ بھی آپ کا خرچہ ہوا اس کو خریدنے کے لیے دوائی کو, اور یہ شاپ دیکھیں رینٹ اور یوٹیلیٹی بلز یہ دونوں یہاں پر بریکٹ کے اندر ڈال رہا ہے کہ یہ مائنس کی فگر ہے. تو جب یہ اور یہ دونوں اس نے ڈالی ہے تو ایکسپینس ہمارے کتنے ہوئے یہ گراس پروفٹ اور پھر نیٹ پروفٹ. یہ وہ فگر پراپر ہے جہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری یہ آج کی پروفٹ یہ ہے. ورنہ میں آپ کو دکھاؤں گا ایک اور رپورٹ جس میں صرف اسٹریٹ اوے جو میڈیسن بکی ہے اس کی سیل اور کاسٹ کے درمیان کا ڈفرنس ایز اے پروفٹ ہوگا.
تو اس پر اگر ہم چلیں گے تو وہ ہمارے لیے غلطی ہے، کیونکہ اس میں ایکسپینس ڈالے نہیں گئے تھے۔ تو یہ دیکھیے اس کے نیچے انہوں نے ایک اور اچھا یہ رکھا ہوتا ہے کہ کام کرتے کرتے تو یاد ہو جاتا ہے کہ یہ کیا مطلب ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مطلب ہے، لیکن یہاں پر ہر دفعہ وہ لیجنڈ دیا ہوا ہے کہ کیش سیل کا یہ مطلب ہے، ایکسپینس کا یہ مطلب ہے، گراس پروفٹ کیا ہوتا ہے، یہ سیل پلس ادر انکم پلس کاسٹ آف گڈ سولڈ، یہ سیل اور ادر انکم یہ یہاں سے آپ لیں گے، سیل میں، ادر انکم میں، اور کاسٹ آف گڈ سولڈ، یہ کاسٹ آف گڈ سولڈ، اس کو یہ ان دونوں کو پلس کریں گے، اس میں سے یہ مائنس کریں گے تو یہ گراس پروفٹ آ گیا۔ نیٹ پروفٹ کیا آ گیا، گراس پروفٹ میں سے ٹوٹل ایکسپینسز چلے جائیں گے، تو پھر یہ گراس پروفٹ ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں سے یہ ایکسپینسز چلے گئے تو یہ باقی بچا۔ تو یہ اس طرح آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اپنی ڈیلی، منتھلی، جو بھی آپ نے ڈیٹ کی رینج دی تھی، مثلا میں یہ منیمائز کرتا ہوں، اس ڈیٹ کے اوپر یہ ڈیپینڈ کر رہا ہے، یہاں پر آپ نے جو بھی ڈیٹ دی اس ڈیٹ رینج کے اندر میں، مثلا آپ نے ایک ماہ کی لینا چاہ رہے ہیں، ہم نومبر کی لینا چاہتے ہیں کہ ابھی دسمبر تو ابھی چل رہا ہے، نومبر 1 سے لے کے نومبر 31 تک، یہ نومبر 30 تک یہ لیا، اور پھر ہم نے اس کو جنریٹ کیا۔ تو چونکہ میری اس میں انٹری آج کی 2-3 دن کی ہے، تو وہی فگر آئے گی جو آپ نے ابھی پچھلی اگزامپل میں دیکھی تھی، چونکہ اس میں پچھلے مہینے کی ہے تو یہ فگرز وغیرہ وہی ہیں، چونکہ وہاں پر کوئی سیل نہیں، کوئی ایکسپینس نہیں، کچھ نہیں ہے، تو یہ ٹوٹل نیٹ زیرو دے رہا ہے، فارمیٹ وہی ہے، صرف یہ دیکھیں یہ تاریخ لکھی ہے 1 نومبر سے لے کے 30 نومبر تک کی، چونکہ اس درمیان کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے، اس لیے اس طرح یہ ہے، لیکن بہرحال جو آپ یہاں تاریخ ڈالیں گے اس ڈیٹ کے حساب سے وہ آپ کو رپورٹ بنا دے گا۔ تو یہ ہمارا کنکلوژن ہے کہ ہم کس طرح اکاؤنٹ کے ہیڈز بنائیں، اس میں ایکسپینسز ڈالیں، ہر ایک چیز کا پراپر ایکسپینس ڈال دیں، اور سیل تو آپ کی اس پراپر سیل کے ونڈو سے ہو رہی ہے تو وہ انٹری ہوتی جا رہی ہے، اور پھر اس کی ایک رپورٹ لینا کہ جی آپ کی انکم کیا ہے آج کی یا 2 ڈیٹ کی رینج کے درمیان، ماہانہ، 15 دن، 1 ہفتے کی، تو وہ آپ نکال کے اس میں وہ چیک کر سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ اس نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو دیگر جو رپورٹس ہیں ان کے بارے میں بتاؤں گا۔